اڈیالہ جیل کے باہر سخت حفاظتی انتظامات کر دیے گئے تھے. پولیس کی فورسز کی بڑی بھاری نفری تعینات کر دی گئی تھی. اڈیالہ جیل کی طرف آنے والے تمام راستے بند کر دیے گئے تھے. دفعہ 144 نافذ کر دیا گیا اور کرفیو کی حالت تھی. صبح سے ہی سکول بند کر دیے گئے, تعلیمی ادارے, کالجز, اور اس کے ساتھ ساتھ پٹرول پمپس, دکانیں بند کر دی گئیں, مارکیٹس بند کروا دی گئیں, اور سڑک پہ مختلف سڑکوں پہ رکاوٹیں کھڑی کر دی گئیں. اور تقریباً 7-8 کلومیٹر کا ایریا جو ہے وہ ایسے ہی تھا جیسے کرفیو لگا ہوا ہے. اور اس سے پہلے ایک خاص طرح کا ماحول بنایا گیا, اور ماحول ایسا بنایا گیا کہ جو بھی آج آئے گا اسے گولیوں سے بھون دیا جائے گا. اور اس کے لیے اعظم نذیر تارڑ صاحب, عطا تارڑ صاحب, طلال چودھری صاحب, رانا ثناء اللہ صاحب, اور سب سے بڑھ کر یہ کہ DGISPR, اور اس کے بعد ان کے غیر سرکاری ترجمان فیصل واڈا صاحب, اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے کچھ دانشور بھائی وہ بھی بہت بڑھ چڑھ کر آ رہے تھے. اور انہوں نے بھی کل سے 3 دن سے ماحول بنایا ہوا تھا کہ اب جناب چیپٹر کلوز, اب کچھ نہیں ہو سکتا, اب سرخ نشان لگا دیا گیا ہے, کاٹا لگا دیا گیا ہے, اور جو بھی آئے گا اس کو بھگتنا پڑے گا. اور یہ سب کچھ ایک خاص طرح کا ماحول بنا دیا گیا. اور خاص طور پہ کہا گیا کہ بادشاہ سلامت سخت غصے میں ہیں. اور اس کے بعد پھر مریم اورنگزیب صاحبہ آ گئیں, مریم نواز صاحبہ آ گئیں, اور پھر ان کے ہم نوا اور سارے کے سارے آ گئے جا. لیکن مسئلہ کیا ہوا؟ مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اس وقت رات کے تقریباً 12 بج چکے ہیں, اور اڈیالہ جیل کے باہر اڈیالہ روڈ پہ بھرپور قسم کی شہنائیاں بج رہی ہیں, اور لوگ وہاں پہ ایک پکنک کا ماحول ہے. اور عمران خان صاحب کے جو جیالے ہیں, جو متوالے ہیں, وہ سب کے سب ٹائیگرز ہیں, نوجوان ہیں, خواتین ہیں, بچے ہیں, بوڑھے ہیں, سب وہ اڈیالہ جیل کے باہر پہنچے ہوئے ہیں. اور سخت سردی ہے, سخت سردی کے باوجود انہوں نے وہاں پہ ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں, اور کسی قسم کا کسی کے ہاتھ میں ڈنڈا نہیں ہے, کسی کے ہاتھ میں جھنڈا نہیں ہے, سب کے سب پرامن لوگ ہیں. اس سے پہلے پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا پاکستان تحریک انصاف کا, متحدہ اپوزیشن جماعتیں اس میں سب کی سب موجود تھیں, اور اس میں فیصلہ کیا گیا کہ ہم ہر صورت میں جائیں گے, پرامن طور پہ جائیں گے. ہمارا آئینی, قانونی, عدالتی حق ہے عمران خان صاحب سے ملاقاتوں کا. کوئی بڑے سے بڑا بادشاہ سلامت بھی نہیں روک سکتا یہ ملاقاتیں. اور یہ کہا گیا تھا کہ ہم ایسی کی تیسی پھیر دیں گے, تو انہوں نے کہا کہ جس نے ایسی کی تیسی پھیرنی ہے وہ آ جائیں, اور ہم تو جائیں گے. اس کے ساتھ ساتھ پشاور جلسہ ہوا, وہاں پہ بھی ایک میسج کنوے کر دیا گیا, اور پھر خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ کی طرف سے بھی اعلان کر دیا گیا. اور اس طریقے سے آج صبح سے ہی تقریباً صبح 1 بجے کے قریب جو ہے وہاں پہ کارکنان آنا شروع ہو گئے, اور وہاں پہ پرامن تھے, پرسکون تھے, اور کسی قسم کی کوئی بدمزگی نہیں, کوئی گالم گلوچ نہیں. اور پھر عمران خان صاحب کی بہنیں بھی پہنچیں, علیمہ خان, ڈاکٹر عظمیٰ, نورین خان صاحبہ, ان کے کزنز, دیگر جو ہیں. پھر پاکستان تحریک انصاف کے اور متحدہ اپوزیشن کے جو رہنما ہیں, ارکان پارلیمان ہیں, سینیٹر ہیں, وہ پہنچنا شروع ہو گئے. بیرسٹر گوہر پہنچ گئے, بیرسٹر سلمان اکرم راجہ صاحب پہنچ گئے, شاہد خٹک صاحب پہنچ گئے, شفیع جان پہنچ گئے. اس طریقے سے آہستہ آہستہ وہاں پہ ارکان پارلیمان آتے گئے اور موجود رہے. یہ سب کچھ, اور اس وقت تک جو ہے جہاں پہ انہوں نے بیریئر لگائے ہوئے تھے, جنگلے کھڑے کیے ہوئے تھے, وہیں پہ انہوں نے اپنے ڈیرے ڈال دیے. اور پریزن وین آئی ہوئی تھیں, قیدیوں کو لے جانے والی جو بڑی بڑی وینس ہیں وہ آئی ہوئی تھیں کہ یہاں پہ گرفتار کیا جائے گا. لیکن وہ تعداد سینکڑوں میں نہیں, ہزاروں کی تعداد میں ہے, اور لوگ ہلا گلا کر رہے ہیں. اور پھر اہل علاقہ, اہل محلہ جو ہیں وہ ان کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں, ان کو کھانا, ان کو چائے, ان کو پانی, کھانے پینے کی اشیاء پہنچا رہے ہیں. اور اس طریقے سے کسی نے گرم کپڑا لا کے دے دیا, کسی نے کچھ لا کے دے دیا. تو یہ ماحول ہے وہاں پہ. تو لہٰذا جو ایک ماحول بنایا گیا تھا, جو خوف زدہ کرنے کی کوشش کی گئی تھی, تو پاکستان کے عوام نے, راولپنڈی, اسلام آباد, خیبر پختونخوا کے عوام نے اس کو کر دیا ہے رد. خوف کے بت ٹوٹ گئے ہیں. اور جو کہا گیا تھا کہ ہم گولی چلائیں گے, تو وہاں پہ جو ماحول ہے وہ کہتے ہیں جناب ہم آئے ہیں, ہم عمران خان صاحب کے لیے آئے ہیں اور اپنا حق لینے آئے ہیں, اس لیے آپ جو چاہیں کریں, گولی چلانی ہے گولی چلائیں, مارنا ہے مار دیں, ہم یہیں پہ بیٹھے ہیں. اور لوگ بتا رہے ہیں, فیصل واڈا کو میسج دے رہے ہیں, باقی جتنے لوگ جنہوں نے دھمکیاں شمکیاں دی تھیں ان سب کو میسج دے رہے ہیں کہ آئیے اور آ کر دیکھ لیں, ہم یہاں پر موجود ہیں اور ہم پہنچ گئے ہیں, ہم کسی چیز سے نہیں ڈرتے. اور
क्या नारे कहाँ पे वहाँ पे क्या नारेबाजी हो रही है वो भी ज़रा सुन लें, उसके बाद अगली खबर भी आपको देंगे। लेकिन पहले ज़रा सुनिए अडयाला जेल के बाहर रात 12 बजे के क्या मनाजिर हैं, देखिए जी। छीन के लेके आज़ादी, धरना होगा, मरना होगा और हमने डरना नहीं होगा, ये नारे लग रहे हैं। इमरान खान साहब की बहन अलीमा खान ने गुफ्तगू की और उन्होंने कहा कि हम आ गए हैं और तमाम जो हैं नाके तोड़कर हम पहुंचे हैं, अगर किसी ने गिरफ्तार करना है तो गिरफ्तार कर लें, हम यहाँ पर मौजूद हैं, हम कोई गैर कानूनी काम नहीं करने आए और हम कानूनी काम करेंगे। और जो पाबंदी आयद कर दी जाती है ये गैर कानूनी है, लेकिन हम यहाँ पे मौजूद हैं। उससे पहले एक और इवेंट हुआ, सरकारी डॉक्टर्स आए और डॉक्टर्स के जनाब उन्होंने कहा कि 5 डॉक्टर्स आए थे पिम्स हॉस्पिटल के, तो वो मुआयना करके चले गए और तिब्बी रिपोर्ट सबमिट करवा दी जाएगी। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने, इमरान खान साहब की बहनों ने और सलमान अकरम राजा साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, उन्होंने इस मेडिकल रिपोर्ट को और इस तिब्बी मुआयने को मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा कि 14 महीने हो गए हैं, पूरे 14 महीने से इमरान खान साहब के प्राइवेट डॉक्टर जो हैं शौकत खानम हॉस्पिटल के, उन्होंने उनका चेकअप नहीं किया। और जब तक कोई प्राइवेट और हमारे काबिल एतमाद डॉक्टर्स इंडिपेंडेंट ओपिनियन जो रखते हैं वो जब तक चेकअप नहीं करेंगे उस वक्त तक हम इस सारी सरकारी रिपोर्ट्स को मुस्तरद करते हैं। और ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि जो डॉक्टर्स हैं इस वक्त सरकार के या सरकारी मुलाजमीन वो सख्त तरीन अंडर प्रेशर में हैं। उनको जो कहा जाता है वो लिख के ले आते हैं, और अगर वो लिख के ना लाएं तो खुद ही मेडिकल रिपोर्ट्स तैयार की होती हैं, नीचे सिर्फ उनसे साइन करवा लिए जाते हैं और जेल हुकाम के हवाले कर दी जाती है। ये रिपोर्ट है कि कल को खुदा ना खास्ता कुछ हो गया तो जिम्मेदारी किस पे होगी? डॉक्टर्स पे होगी कि जनाब ये देखें डॉक्टर ने ये रिपोर्ट सबमिट की हुई थी। तो इसलिए प्राइवेट डॉक्टर से जो है तिब्बी मुआयना इमरान खान साहब का बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ ही इमरान खान साहब की बहनों ने वाज़ेह तौर पर कहा, और एक और मामला भी हुआ आज, वो भी आपको बताते चलें साथ साथ कि असद कैसर साहब और दीगर 3 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा थे, सीनियर रहनुमा थे, वो दुबई जा रहे थे और उनको दुबई जा रहे थे। पेशावर एयरपोर्ट पे उनको ऑफलोड कर दिया गया कि आपका नाम ECL में है, आप बाहर नहीं जा सकते। तो ये भी एक तरह का साथ साथ खौफ चल रहा है। इसके अलावा जी नौरीन न्याजी साहिबा ने ये कहा है कि उन्होंने वहाँ पे बैठे थे इस वक्त भी, कुछ देर पहले उन्होंने गुफ्तगू की। उन्होंने कहा जी कि हम पर लाठीचार्ज करें, जो कुछ भी करना है करें, हम मुकाबला करेंगे और हम लाठियाँ भी खाएंगे, आंसू गैस भी खाएंगे, और मज़ाहमत बिल्कुल हम नहीं, हमारे पास कोई डंडा नहीं है, कोई कुछ नहीं है, हम मज़ाहमत के लिए नहीं। इमरान खान साहब भी पुरअमन कहते हैं लोगों को, इसीलिए उनके कारकुनान पुरअमन रहते हैं। क्या कहते हैं नौरीन न्याजी साहबा, ज़रा सुनिए। ऐसा कोई हुआ तो फिर क्या करेंगे आप लोग? फिर हम मुकाबला देखे ना, हम टीयर गैस खाएंगे भी और लाठी खाएंगे भी। अगर लाठी मारेंगे हम क्या कर सकते हैं? देखिए हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे पास लाठी है ही नहीं। ये वो जमात तो है नहीं जो लाठियां लेकर आती है, क्योंकि इमरान खान ने हमेशा इनको कहा पुरअमन रहने का, तो वो बेचारे पुरअमन रह के मार खाते हैं बेचारे। लेकिन मेरे ख्याल है कि जो मर्द हजरात हैं, जो हमारे कबायली हैं, वो मुकाबला करेंगे। तो वो कहते हैं जनाब हम तो आए हैं खाली हाथ हैं, हमने क्या लड़ना है, हम लड़ने तो आए नहीं, हम तो आए हैं सिंपल हाथ में इमरान खान साहब के अपने भाई से मिलने के लिए आए हैं, और ये जो कुछ भी करेंगे उसका मुकाबला करेंगे। बाकी कबायली लोग हैं, कबायली अवाम हैं, वो इनसे कोई 2-2 हाथ करने हैं तो कर लेंगे। वहाँ पे जो लोग मौजूद हैं, कारकुनान मौजूद हैं, रहनुमा मौजूद हैं, वो ये क्या फैसल वाडा को क्या पैगाम दे रहे हैं, और ख़ास तौर पे उन तमाम लोगों को जिन्होंने कहा था कि आज हम यहाँ पे जो है वो चिड़िया को भी पर मारने नहीं देंगे, वो क्या कहते हैं ज़रा सुनिए मुख्तसरन। वाडा को ये कह रहा हूँ कि आपने कहा था कि कोई आकर दिखाएं, तो हम तो आ चुके हैं भाई, आके हमें गिरफ्तार कर ले। आप कह रहे थे कि आप जो है असम्बलियों में तस्वीर नहीं लेके आ सकते, हमारे पार्लियामेंटेरियंस, हमारे MNAs असम्बली में खान साहब की तस्वीर लेकर गए हैं, आपको दिखाया भी, और आज आपने कहा था कि ये लोग नहीं आ सकेंगे, हम आ चुके हैं, हम वहाँ पहुँचे हैं, अडियाला के सामने बैठे हैं, आपकी पुलिस
ہمارے پیچھے کھڑی ہوئی ہے، لیکن امن کے ساتھ ہم آئے ہیں۔ ہم صرف یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہم کبھی بھی آئین اور قانون کی پامالی نہیں کرتے، آئین کو توڑتے نہیں ہیں، قانون کو توڑتے نہیں ہیں۔ ہم یہ میسیج صرف آپ کو دے رہے ہیں کہ ہم ہمیشہ پرامن طے ہیں اور رہیں گے۔ آپ نے ہمیشہ جو ہے فلیگ شپ کیا ہوا ہے، آپ نے ہمیشہ جو ہے فالس فلیگ کیا ہوا ہے، آپ نے ہمیشہ جو ہے نا ورکروں کو دیوار کے ساتھ لگایا ہے۔ تو یہ ایک میسج ہے لاؤڈ اینڈ کلیئر۔ وہ کہتے ہیں ہم تو پرامن طور پر آئے ہیں جناب، اور ہم کسی قسم کا کوئی ہلا گلا، کوئی دنگا فساد نہیں چاہتے، صرف چاہتے ہیں کہ ہم پہنچیں، پرامن طور پر پہنچیں اور عمران خان کے ساتھ اظہار یکجہتی کریں۔ اس کے بعد نیکسٹ ریحانہ امتیاز ڈار صاحبہ بھی آئی تھیں، اور انہوں نے بھی وہاں پہ گفتگو کی، اور انہوں نے آج فیصل واڈا کو کچھ اور ہی بنا دیا۔ بہرحال وہ زبان سلپ ہو جاتی ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ جناب، وہ بھی کہتے ہیں کہ شیلنگ ویلنگ سے ہم کوئی گھبرانے والے نہیں ہیں۔ وہ بھی رات 12 بجے وہاں پہ دھرنا دیا ہوا ہے اور اس میں شریک ہیں۔ کیا کہتی ہیں سنیے۔ دھرنے کو چاروں طرف سے گھیر لیا ہے، کہا جا رہا ہے کہ تھوڑی دیر تک یہاں پہ شیلنگ کی جائے گی۔ سامنے پولیس کے ہاتھوں میں لاٹھیاں ہیں، ڈنڈے ہیں، بجلی لائٹس بند کر دی گئی ہیں، مارکیٹس بند کر دی گئی ہیں، کریک ڈاؤن کی طرف معاملہ بڑھ رہا ہے۔ تو اس سارے کریک ڈاؤن میں، شیلنگ میں، لاٹھی چارج میں کیسے آپ لوگ فیس کریں گے؟ آگے بھی فیس کیا، اب بھی وقت بنا تو فیس کریں، مگر یہ کیوں؟ وائی؟ میں کہتی ہوں کہ جب عمران خان کی حکومت تھی دھرنے نہیں ہوئے تھے۔ میرا سوال آپ سے ہے، گولیاں چلی تھی، یہاں ڈیرا کیا تھا، یا کہ شیلنگ کی تھی؟ آپ بتائیں۔ مریم نواز بھی آئے، بلاول بھٹو صاحب بھی آئے، کون آئے؟ فضل الرحمان صاحب 3 دن دھرنا دے کے گئے، ہماری حکومت میں ایسا ہوا تھا؟ بتائیں نا آپ۔ یہ تو ظلم ہے، ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ پاکستان بھی ہمارا ہے، پاکستان کی فوج بھی ہماری۔